کیا تم نے سنا؟ عرب میں ایک نبی آیا ہے، اس نے پورے عرب کو ایک خدا کے نام پر جوڑ دیا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ صرف عرب کی کہانی نہیں، میں نے کبھی اتنا بڑا قافلہ نہیں دیکھا۔ کیا تم نے سنا؟ لگاتار 23 سال لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر ایک خدا کی طرف لانے کے بعد آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے سب سے طاقتور انسان بن چکے تھے۔ پورا عرب بت پرستی چھوڑ چکا تھا اور اسلام صرف ایک دعوت نہیں بلکہ ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور بن چکا تھا۔ اتہاس گواہ ہے، جب کوئی مشن اپنے مکمل ہونے کے قریب پہنچتا ہے تب وہ اپنے ساتھ ایک اشارہ بھی لاتا ہے، اور یہی وہ اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن اب اپنے آخری پڑاؤ پر تھا۔ عرب فتح ہونے کے بعد یہ خبر پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے دور دور سے آ رہے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ہر صحابی کے دل کو ہلا دینے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج کے لیے روانہ ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تو ان کے سامنے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ گورے، کالے، عربی، عجمی، سب لوگ موجود تھے، اور وہیں اتہاس نے کروٹ لی۔ کسی عربی کو کسی عزمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اس دن پہلی بار دنیا میں ریسزم کو ختم کرنے کا اعلان ہوا، عورتوں کے حق کی بات ہوئی، امانت، انسانیت اور انصاف۔ آج جسے دنیا ہیومن رائٹس کہتی ہے، اس کی بنیاد یہیں رکھی گئی تھی۔ کیا میں نے وہ پیغام پہنچا دیا؟ ہاں۔ یہ کیول جواب نہیں تھا، یہ ایک خاموش الوداع تھا۔ حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے، اور راستے میں ایک جگہ غدیر خم ایک ایسا اعلان کیا: جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی علی کو مدینے کا ذمہ دار بنایا تھا، اور کہا تھا تمہاری نسبت مجھ سے ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مدینہ واپسی کے بعد ایک نئی فوج بنائی گئی رومن ایمپائر کے خلاف۔ کمانڈر بنایا گیا اسامہ بن زید کو، اور تبھی قسمت نے کروٹ لی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیماری ہو گئی۔ بیماری دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آتے رہے، اور آخری دنوں میں یہ بھی ممکن نہ رہا، اور امامت ابو بکر کو سونپ دی گئی۔ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں۔ پھر آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد وفات پا چکے۔ مدینہ سن رہ گیا، لوگ روئے، چیخے، زمین پر گر پڑے۔ عمر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، جو کہے گا کہ وہ نہیں رہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جو کہے گا کہ رسول اللہ نہیں رہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ ایسا اس لیے کہہ رہے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، وہ وعدے، وہ فتح کیسے پوری ہوں گی؟
उसी भीड़ में से एक इंसान खामोशी से अंदर गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे का बोसा लिया। वो अबू बकर थे। उन्होंने कहा, जो मोहम्मद की इबादत करता है वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह जिंदा है। जब ये आयत पढ़ी गई, ये अल्फाज तलवार से ज्यादा तेज थे। उमर गिर पड़े। अब सब समझ चुके थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। लेकिन वक्त अभी रोने का नहीं था। नई मुसीबत दरवाजे पर खड़ी थी। कौन लीड करेगा? उमर आए और अबू बकर के हाथ पर बैत करी। उन्होंने कहा कि आपसे बेहतर कौन होगा। इस तरह बिना खून खराबे के पहला खलीफा चुन लिया गया। लेकिन हर कोई खुश नहीं था क्योंकि अली वहां मौजूद नहीं थे। बाद में उन्होंने भी बैत की। उम्मत की एकता सबसे पहले है। वो तदफीन में मशगूल थे। इस्लाम अपने सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ था। एक तरफ अंदरूनी दुश्मन और दूसरी तरफ झूठी नबूवत। इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ ने ज़कात देने से मना कर दिया और कुछ ने झूठी नबूवत का दावा। उसी में से एक नाम था मुसलमा कज़्ज़ाब। इस्लाम का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। क्या अबू बकर इस तूफान को रोक पाएंगे?